اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، ہماری خطوط نویسی چل رہی ہے اسمارٹ سلیبس کے حساب سے۔ دوست کے نام خط لکھ کر اس کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت، ٹھیک ہے، تعزیت کرنی ہے، افسوس کرنا ہے۔ تو یہ خط اس طرح کا کیسے ہوگا؟ آغاز اسی طرح ہوگا، امتحانی مرکز، تاریخ، عزیز دوست، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ صبح کی ڈاک سے یہ افسوسناک خبر ملی کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، زبریں زیریں نہ ڈالیے گا، ٹھیک ہے، یوں عربی لکھ دیں یا اس کا مفہوم لکھ دیں، ترجمہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ کے انتقال سے دلی صدمہ ہوا اور چند لمحے تو اطلاع پر یقین نہ آیا۔ میں اس غم میں آپ کا شریک ہوں۔ میں اپنے رنج و الم کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ جہاں تک میں آپ کی والدہ کو جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور خدا ترس خاتون تھی۔ تھی واحد میں نہیں لکھنا بچوں، تھیں نون گننے والا۔ احترام کو ملحوظ رکھنا ہے۔ پرہیزگاری ان کا شعار اور سخاوت ان کی صفت تھی۔ میں جب چھٹیوں میں آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوا تو آپ کی والدہ محترمہ سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے محبت و شفقت کا اظہار ایسے کرتی تھیں کہ جیسے میں انہی کا بیٹا ہوں۔ صحت کے لحاظ سے بھی وہ دوسری خواتین سے بہتر تھیں اور گھر کا کام کاج نسبتاً جلد مکمل کر لیتی تھیں۔ یہ بات سچ ہے بیٹا کہ ایک انسان زندگی کے کام جو صحت مند ہے وہ احسن طریقے سے بجا لا سکتا ہے اور دوسروں کی نسبت وہ کام جلد نپٹا لیتا ہے، جبکہ جسمانی ذہنی طور پر بیمار لوگ، اور آج کل تو کہنا چاہیے آج کل کی قوم تو نفسیاتی مریض ہے، سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کام نہیں کرتی۔ تو مثال یہی دینا بہتر تھا اور یہی دی گئی ہے کہ عام لوگوں کی نسبت وہ اپنا کام جلد مکمل کر لیتی تھی، یعنی مکمل طور پر صحت مند تھی۔ لیکن ان کا یوں اچانک وفات پا جانا سب کے لیے ایک دھچکا ہے۔ لیکن یہ قانون قدرت ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے تبدیل کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس لیے انسان اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر زیرو کا اختتام موت پر ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ والدہ کی شفقت ایک ٹھنڈے سائے کی مانند ہوتی ہے جو اپنی اولاد پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتی۔ در حقیقت ماں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں شفقت کا پیکر اور محبت کا مجسمہ ہوتی ہے۔ ماں کہتے ہی ذہن میں ایثار، خلوص، بے لوث محبت اور سراپا خیر و برکت کا ایک پیکر ابھرتا ہے۔ دراصل ماں کا پیکر جود و سخا، شرافت و مروت، صبر و ضبط، ایثار و قربانی ہے، جس کا منشا اور منزل ہی اولاد کے لیے آسائش و سکون ہے۔ تابش کا ایک شعر ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ لیکن پیارے دوست، اب صرف صبر کیا جا سکتا ہے، اور اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے والد اور چھوٹے بہن بھائیوں کو صبر دلانا چاہیے۔
دینا چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور خود صبر کرنا چاہیے۔ میں جلد از جلد تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کو اور سب گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ وسلام، آپ کا شریک غم، الف بے جیم۔ بیٹا اس میں ایک تو خط لکھنا آپ کو سکھایا گیا ہے، تعزیت کرنا سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے الفاظ کی صورت میں ہم دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، ماں واقعی اس دنیا کی ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے، جس کی جگہ کوئی اور ہستی نہیں لے سکتی۔ ماں گھر میں سکون بھرا، شفقت بھرا ایک ایسا سایہ دار شجر ہے جس کے سائے میں تمام اولاد پروان چڑھتی ہے، اور ماں اپنے بچوں پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دیتی جہاں تک اس کے بس میں ہوتا ہے۔ تو بیٹا ماں باپ کا احترام کیجیے، ماں کا احترام کیجیے، ماں کو سکھ اور سکون دیجیے۔ تو بیٹا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں کے لیے سکون کا باعث بنیے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ ماں کا پرتو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں کا ہاتھ بٹائیے، ماں کے دکھ کا احساس کیجیے، کیونکہ ماں سے بڑی غمگسار ہستی آپ کی کوئی نہیں جس نے آپ کو یہاں تک پروان چڑھایا، ٹھیک ہے؟ اور خط بیٹا ہمیشہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے 3 پیراگراف میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ 1.5 پیج سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، ٹھیک؟ خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے، بناوٹی نہیں لگنا چاہیے خط۔ خط میں خوش خطی، املا، گرامر، رموز اوقاف اور مطابقت وغیرہ کا خصوصی خیال رکھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو خط لکھنا از بس ضروری ہے، خط لکھنا آنا چاہیے۔ جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کو درخواست لکھنا سکھائی جاتی ہے، اسی طرح اردو کے حوالے سے سیکنڈ ایئر آپ کی اردو سیکھنے کی یہ چیزیں، یہ لوازمات سیکھنے کی آخری سٹیج ہے۔ اس کے بعد اردو کمپلسری نہیں ہے، اردو لازمی نہیں ہے۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 12-14 سال پڑھنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو ہماری قومی زبان اردو نہیں آتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک علامت سکھانا پڑتی ہے، پھر بھی رٹا لگاتے ہیں، سمجھتے نہیں، اسکیچ نہیں کرتے، سیلف رائٹنگ پر توجہ نہیں دیتے، خود چیزوں کو بنانے کی طرف نہیں جاتے۔ تو بیٹا کسی بھی موضوع کو ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر قلم فرسائی کریں۔ امید ہے بچوں یہ خط آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اسے بار بار سن سکتے ہیں، ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے آپ اسے لکھ کر پریکٹس میں لائیں گے۔ جب تک آپ بار بار ایک چیز کو قلم سے نہیں گزارتے، آپ کے سینٹنس کی غلطی رہتی ہے، آپ کے الفاظ میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ آئندہ کوئی بھی چیز خود ساختہ نہیں لکھ پاتے۔ تو بیٹا اس کو لکھ کر پریکٹس میں لانا ہے، اس کو لکھ کر یاد کرنا ہے، لکھ کر تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اہم ترین خط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔